ابن کثیر بیروت لبنان کا چھاپا، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اب میلاد کا لفظ یہ میڈ ان پاکستان نہیں، میڈ ان بریلی نہیں، میڈ ان ملتان نہیں، میڈ ان گولڑا نہیں، میڈ ان جاپان نہیں، میڈ ان لاہور نہیں، بلکہ یہ میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان مدینہ ہے۔ میلاد کا لفظ ہم نے نہیں بنایا، یہ پاک صحابہ کی پاک زبانوں سے نکلا ہے۔ حضرت عثمان، اور ادب دیکھو، اللہ اکبر، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کھاں، یہ شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاقی اکھاں کتے جا لڑیاں۔ احباب ذی وقار، ہمیشہ یاد رکھنا، عمل جتنے بھی کم ہوں معافی مل سکتی ہے، بے ادبی کی کبھی معافی نہیں ہے، بے ادبی کی کبھی معافی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، عبادت قبول ہے؟ ماں کی توہین کرتا ہے، روزہ قبول ہے؟ ماں کی گستاخی کرتا ہے، باپ کو ادنا جانتا ہے، عبادتیں قبول ہیں؟ ارے جب ماں باپ کی گستاخی عبادتیں پھر بھی نہیں بخشوا سکتی، تو وہ جو کملی والا ہے، وہ جن کا ادب قرآن بیان کر رہا ہے، اگر ان کی شان میں کوئی کچھ کہے تو یہ مت سمجھیں اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی تبلیغیں، اس کی قرآن پڑھانا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کی داڑھی، اس کی پگڑی اسے بخشوا جائے گی، قطعاً نہیں بخشوائے گی۔ ارے سجدہ اللہ کو کرو، لیکن جب سجدے میں جھک رہے ہو محبت مصطفیٰ بھی دل میں ہونی چاہیے، ورنہ سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا جن کا نام ہے قباس بن شیم، ان سے پوچھا انتا اکبر ام رسول اللہ؟ آپ ذرا غور سے سنیے، آپ بڑے ہیں عمر میں یا کملی والے؟ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ یہ بزرگ آپ سے عمر میں زیادہ ہے یا آپ، تو میں کہوں گا بزرگ زیادہ ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے قاری صادق صاحب آپ سے بڑے ہیں یا آپ بڑے، میں کہوں قاری صادق صاحب بڑے، بھئی اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے نا، یہ تو حق کی بات ہے۔ لیکن ادب دیکھو، عقل مندانو پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، سانو دسیاں عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا سن، آدم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں ہوندا سن، جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نہیں ڈھونڈے جاتے۔ میں اتنی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ حاضری میں سے کسی کا بچہ اگر اچھی تلاوت کرے، اچھی نعت پڑھے نا، اور علماء میں کوئی اس کی تعریف کر دے، آپ کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارے تم نبی کے ذکر پہ کیوں چڑھتے ہو؟ یہ تو وہ ذات ہے جس سے خدا بھی محبت فرماتا ہے، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے۔ اب ذرا ادب سنو بھائی، ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ادب۔ میں نے کہا جی نہیں نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ بھی انسان ہے۔ میں نے کہا انسان تو ابا بھی ہے، اسے بھی اپنی طرح کہو۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اماں بھی تو انسان ہے، اسے بھی اپنی طرح کہو۔ اب جو بیٹا کہے کہ میرے اور میرے باپ میں کوئی فرق نہیں ہے، اسے بادب کہیں گے؟ بیٹی کہے مجھ میں اور میری ماں میں کوئی فرق نہیں، اسے بادب کہیں گے؟ اور وہاں بات کی جہاں ایمان کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، جہاں اللہ آواز نہیں بلند کرنے دیتا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی، خبردار ایمان والو، کہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز نہ بلند کرنا۔ آواز بلند کی تو زندگی کے سارے مال برباد کر دوں گا، آواز نہیں بلند کرنی۔ اب ادب کا معاملہ اور شان محبوب کہاں ہے؟ بھئی مخلوق بنے، مخلوق میں علماء موجود ہیں، اگر منطق میں جائیں تو دو درجے بنتے ہیں، حیوان ناحق ہوتا ہے، حیوان ناطق ہوتا ہے، انسان بنتا ہے، انسان سے مسلمان بنتا ہے، مسلمان سے مومن بنتا ہے، مومن سے متقی بنتا ہے، متقی سے ولایت ملتی ہے، ولایت صغریٰ کے درجے ہیں، پھر ولایت کبریٰ کے درجے ہیں، کہیں پہ قطبیت ہے، کہیں پہ غوثیت ہے، کہیں پہ ابدالیت ہے، کہیں پہ فرد کامل ہے، کہیں پہ شہید کا درجہ، کہیں پہ تبع تابعین کا درجہ، کہیں پہ صحابہ، پھر بیت رضوان والے، صلح حدیبیہ والے، فتح مکہ والے، عشرہ مبشرین کا مقام، 4 یار کا مقام، حضرت مولا علی کا مقام، عثمان غنی کا درجہ،
फारूक आजम का मकाम, सिद्दीक अकबर का दर्जा सदाकत से बुलंद दर्जा नबुव्वत है, नबुव्वत से बुलंद दर्जा रिसालत है। फिर कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई कलिमतुल्लाह है। इन सब का जहाँ मकाम खत्म होता है, मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा शुरू होती है। वहां से हुजूर का मकाम है। अब कोई हुजूर को अपना जैसा कहे, मैंने कहा नहीं, दो आंखें जो थी, मैंने कहा दो आंखें तो अंधे की भी होती हैं। क्या अंधे की आंखें नहीं होती? आंखें होती हैं लेकिन बसारत नहीं होती। आंखें होती हैं, बसारत नहीं होती। जबान गूंगे की भी होती है लेकिन तकल्लुम नहीं होता। अरे हाथ तो अपाहज के भी होते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। पांव तो लंगड़े के भी होते हैं, ताकत नहीं होती। मैंने कहा मियार आंखों का नहीं, मेरी और आपकी हालत ये, आंखों पे अगर हथेली रखें सब कुछ गुम हो जाए, लेकिन मुस्तफा जमीन पे बैठ के जन्नत को भी देख लेते थे। हुजूर की निगाहे कमाल का ये आलम है। अल्लाह और क्या गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अरे जिस जमाले खुदाबंदी को पर्दे में रहकर मूसा कलीमुल्लाह न देख सके, बिला हिजाब मुस्तफा की निगाह ने खुदा का जमाल देखा है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं आखिरी हदीस पढ़ना चाहूंगा, तवज्जो है आपकी? कोई सुभान अल्लाह, कोई माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह तो आखिरी तक। अज़ीज़ान गिरामी कदर सुनिए, मिलाद का लफ्ज़ सुने, मिलाद। मैं मिलाद पढ़ रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी ने पूछा एक सहाबी से, जिनका नाम था कुबैस बिन अशयम भी उशैम भी कहते हैं, क्या? ने कहा आप बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े हैं? उम्र में वो बड़े थे, उम्र में वो बड़े थे, 2 साल 1 साल ये तारीख है। जितने भी बड़े थे उम्र में थे बड़े, लेकिन क्या कहा? उन्होंने कहा अकबरु मिन्नी रसूलुल्लाह आना अक़दमु मिन्हु फिल मिलाद। पैदा मैं पहले हुआ हूं लेकिन बड़ा फिर भी मुस्तफा है। पैदा मैं पहले हुआ हूं लेकिन बड़े फिर भी मुस्तफा जाने रहमत हैं। और मिलाद का लफ्ज हदीस की किताब सीरत में है, तारीख में है, अना अक़दमु फिल मिलाद। फरमाया मिलाद मेरा पहले हुआ है लेकिन बड़ा फिर भी कमली वाला मोहम्मद है। इसे कहते हैं अदब, इसे कहते हैं शान, इसे कहते हैं बारगाह मुस्तफा का अदब। और जिसे अदब नसीब ना हो फिर उसकी इबादतें भी उसके काम नहीं आती। इसलिए मिलाद मनाना बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। अगर आप इसको दलीलें उलमा मौजूद हैं, वक्त हो तो दलीलें आपको दें। बेशुमार दलीलें कुरान से हदीस से हैं, और बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, हर हदीस की किताब में, बल्कि आप कुरान भी खोलेंगे तो हर मकाम पर आपको जिक्र मुस्तफ़ा मिलेगा। इसलिए मिलाद मनाना बरकत है, मिलाद मनाना बाइस रहमत है। और बुजुर्गों ने जितना मिलाद पे किताबें लिखी हैं किसी मौजू पे नहीं लिखी। 300 से ज्यादा किताबें हैं कमोबेश अरबी उर्दू में जो कमली वाले मुस्तफ़ा के मिलाद पे लिखी गई हैं। मिलाद मनाएं, और मिलाद मनाने की अलामत यह है, कोई झंडा लगाता है, कौन सी मैं PTY वाला हूँ, कौन, या मैं नून वाला हूँ, मैं काफ वाला हूँ,